السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارا-پوری۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں ان 5 باتوں پر گفتگو کروں گا جو ہر ایک زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے، جن کے بغیر آپ کوئی سے بھی زبان نہیں سیکھ سکتے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کے ذریعے آپ ناظرین و قارئین کی خدمت میں رہنما کن ہدایات و اصول پیش کرنا ہمارے چینل کا مقصد ہے، جس میں آپ دیکھیں اور سنیں گے معلومات سے بھرپور ویڈیو، آڈیو اور پڑھنے کے لیے اسی ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کا ڈسکرپشن میں پمفلٹ کی PDF فائل، جو ایک معلم، ذمہ دار، طالب علم سب کے لیے نافع ہوگی۔ یقیناً ہماری ویڈیو کو دیکھ کر آپ ہر جگہ اردو، ہندی، انگلش، میتھ وغیرہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھانا بھی سیکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک اصول یافتہ ذمہ دار بھی۔ اس لیے ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اردو زبان تمام باشندگان ہند و پاک کی مادری اور قومی زبان ہے، اور علوم اسلامیہ کا بڑا ذخیرہ اسی اردو زبان میں موجود ہے۔ اس لیے تقریر و تحریر کے ذریعے اظہار مافی ضمیر کے لیے نیز اخبارات اور رسائل پڑھنے، سمجھنے، اپنے اکابر و اسلاف کے علوم سے استفادہ کرنے اور اردو زبان میں تالیف کردہ اسلامی و غیر اسلامی کتابوں سے بھرپور مستفیض ہونے کے لیے اردو زبان کو تقریراً و تحریراً سیکھنا ضروری ہے۔ اور کسی بھی زبان کی ابتدا اس کے حروف تہجی سے ہوا کرتی ہے۔ پہلے حروف تہجی اور مفردات کی تحصیل ہوتی ہے، پھر مرکبات اور جملوں کی، اور جملوں سے مضمون نگاری کی منزل طے ہوتی ہے۔ حرفوں کی پہچان سب سے پہلا مرحلہ ہے، جس پر آئندہ تمام ترقی موقوف ہے۔ کم سن نونہالوں کے لیے یہ منزل سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر بچہ حروف شناس بن جائے تو اس کے لیے مرکبات اور جملوں کی شناخت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور ہر زبان کی حروف کی شناخت کے کچھ اصول و قواعد ہوا کرتے ہیں، جنہیں اختیار کرنے سے بچے بہت جلد حروف شناس بن جاتے ہیں۔ زبان کوئی سی بھی حاصل کی جائے، خواہ نطقاً ہو یا تحریراً، صحت تلفظ کا میدان ہو یا املے کا، کوئی بھی زبان جب تک شستہ و رفتہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی سیکھی اور سکھائی جا سکتی ہے، جب تک اس کے تعلق سے 5 باتوں کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ پہلی بات، زبان کو نطقاً حاصل کرنا ہے، یعنی اپنے خیالات، تأثرات، مشاہدات اور تجربات کو بیان کرنے، نیز دوسروں تک پہنچانے کا سب سے مؤثر ہتھیار زبان ہے، چونکہ ادائیگی کا اسلوب جتنا خوبصورت اور لہجہ دلکش ہوگا، اسی قدر متاثر بھی ہوگا۔ کسی نے کہا ہے، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ دوسری بات، زبان کو تحریراً سیکھنا اور سکھانا ہے، یعنی مضمون نگاری، انشاء پردازی، تصنیف و تالیف کی سطح پر سیکھنا اور سکھانا بھی ضروری ہے، بلکہ یہی اصل سطح ہے۔ کوئی صرف بولنا سیکھ لے تو زبان کا سیکھنا نہیں کہا جائے گا۔ اول الذکر سطح کا فائدہ عموماً وقتی ہوتا ہے، جبکہ ثانی الذکر سطح کا فائدہ دیر پا اور دور رس ہوتا ہے، یعنی گفتگو کرنے والے کی گفتگو اور مقرر کی تقریر، خواہ مقرر کتنا ہی لسان اور قادر الکلام کیوں نہ ہو، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ زندگی ہی میں نسیہ منسیہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل قلم کا مضمون اور مؤلف کی تالیفات صدیوں بلکہ بعض دفعہ دنیا میں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ اس لیے تقریر کے مقابلے میں زبان کو تحریراً سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ چیز زبان کے اصول و قواعد کی رعایت کرنے اور کثرت مشق سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسری بات،
کسی لفظ کا صحیح املا ہے، یعنی کسی زبان کے کسی لفظ کو اسی طرح لکھنا جس طرح اس زبان میں اسے لکھا جاتا ہے، املے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو لفظ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ سمجھنا دشوار ہوتا ہے کہ کس معنی میں مستعمل ہے۔ چوتھی بات تلفظ اور صحت ادا ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ جو لفظ زبان سے جس طرح ادا ہونا چاہیے اسی طرح ادا کیا جائے۔ پانچویں بات حسن تحریر ہے، یعنی ہر نویسندہ اور اہل قلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ عمدہ اور صاف لکھے، اور کم از کم اتنا صاف لکھنا تو ہر نویسندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ لکھے وہی پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لکھے کچھ اور بدخطی کی وجہ سے پڑھا جائے کچھ۔ ان مذکورہ 5 باتوں پر عمل کیے بغیر اردو کا سیکھنا سکھانا ناقص سمجھا جائے گا۔ اس موقع پر کہنا پڑتا ہے کہ اس کے شناسہ خود اسے پہچانتے نہیں، کس بے کسی میں آج یہ اردو زبان ہے۔ ان مذکورہ 5 باتوں پر عمل کرنا کوئی بھی زبان سیکھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اردو زبان چونکہ ہماری مادری زبان ہے، اس لیے اس کے حصول کے حوالے سے ان 5 باتوں کو اختیار کرنا از حد ضروری ہوگا، ورنہ زبان آموزی کا عمل ناقص رہ جائے گا۔ جہاں تک اردو کو نطقاً سیکھنے کی بات ہے تو یہ بہت آسان اور قلیل المدت کام ہے۔ مادری زبان ہونے کی وجہ سے نطق کے لیے عمل اور قواعد کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تحریر، صحت املا، صحت ادا اور حسن تحریر کے لیے قواعد و آداب زبان کی رعایت کے ساتھ کثرت سے ان کو کتابوں کا مطالعہ اور انہی سے نقل کرنا ضروری ہے جن میں دقت نظر سے رموز اور قواعد املا وغیرہ کا التزام کیا گیا ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے مدارس کے ماحول میں خصوصاً اور اردو پڑھنے لکھنے والوں کے حلقے میں عموماً شدید کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ بالخصوص صحت تلفظ و املا اور حسن تحریر کی طرف سے تو ہماری اکثریت بالکل غافل نظر آتی ہے۔ لفظ کو جس طرح ادا کرنا ہے اس طرح ادا نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر چند الفاظ ہم پیش کرتے ہیں: جہنم نون کے زبر کے ساتھ، قیامت قاف کے زیر کے ساتھ، مدرسہ دال کے سکون کے ساتھ اور را کے زبر کے ساتھ، غلطی غین اور لام کے زبر کے ساتھ، مؤذن زال مشدد کے زیر کے ساتھ۔ ان الفاظ کا صحیح تلفظ تو یہی ہے جو میں نے ابھی کیا، لیکن اس کو اس طرح پڑھنے اور بولنے کا رواج ہے جو کہ غلط ہے۔ جہنم نون مشدد کے پیش کے ساتھ، قیامت قاف کے زبر کے ساتھ، مدرسہ دال کے زبر اور را کے سکون کے ساتھ، غلطی غین کے زبر اور لام کے سکون کے ساتھ، مؤذن زال مشدد کے زبر کے ساتھ۔ یہ بطور نمونہ چند الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ سینکڑوں الفاظ کے تلفظ میں اردو سیکھنے سکھانے والے غلطی کرتے ہیں، اور جن الفاظ میں ترکیب توصیفی ہوتی ہے تو ان کے پڑھنے میں تو بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے۔ مثلاً قرآن مجید، استاذ مدرسہ، ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے قرآن مجید نون کے زیر کے ساتھ، استاذ مدرسہ زال کے زیر کے ساتھ، مگر عموماً ان کو قرآن مجید استاذ مدرسہ نون اور زال کے سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اور جہاں تک صحت املا کا تعلق ہے تو اس میں صحت تلفظ سے بھی زیادہ کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ الفاظ کے لکھنے میں تو ہم اپنے آپ کو ہر قید سے آزاد سمجھتے ہیں، کسی قاعدہ و قانون کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ عربی، فارسی اور انگریزی کی طرح اردو لکھنے کے بھی قواعد مقرر ہیں جن کی پابندی ہر لکھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً ایک قاعدہ ہے، یا سے پہلے والا حرف اگر مکسور ہے تو یا کے نیچے 2 نقطے لگائے جائیں گے اور اوپر حمزہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر یا سے پہلے کے حرف پر زبر ہے تو یا کے اوپر حمزہ آئے گا اور نیچے 2 نقطے نہیں لکھے جائیں گے۔ لہذا اس قاعدے کی بنا پر لیے، تیے، کیے، جیے
دیجیے، کیجیے وغیرہ یا مجہول یہ کے نیچے دو نقطے کے ساتھ لکھے جائیں گے اور اوپر حمزہ نہیں آئے گا، جبکہ گئے، آ گئے وغیرہ یا مجہول پر حمزے کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ ایک قاعدہ ہے کہ دو چشمیہ شروع میں نہیں آتی، لہذا اس کی وجہ سے دو چشمیہ کے ساتھ ہے لکھنا غلط ہوگا۔ رہی بات حسن تحریر کی تو اس کے تعلق سے بے توجہی اتنی ہے کہ خوش خط ہونا تو دور کی بات، اکثریت اتنا صاف بھی نہیں لکھتی کہ دوسرا شخص اس کو صحیح پڑھ لے، اس لیے اس پر توجہ کی شدید ضرورت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دیگر زبانوں کی طرح اردو کو بھی صحیح پڑھنا، صحیح لکھنا اور صاف لکھنا نہایت ناگزیر ہے، اور صحت تلفظ، صحت املا اور حسن تحریر کا بہترین زمانہ بچپن کا زمانہ ہے، کیونکہ بچپن کی سیکھی ہوئی باتیں پتھر کے نقش کی طرح ذہن کے سادہ و صاف ورق پر ثبت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب بچہ کسی لفظ کا بار بار تلفظ و املا کرے گا تو اگر اس نے بچپن میں صحیح تلفظ اور صحیح املے کے ساتھ اس لفظ کو سیکھا ہے اور حرفوں کی ترتیب، ان کے جوڑ توڑ کی مختلف صورتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے، تو بڑے ہونے کے زمانے میں بھی اپنی تقریر و تحریر میں لفظوں کو اسی طرح بولے اور لکھے گا جس طرح اس نے بچپن میں سیکھا ہے۔ اس لیے شروع ہی سے طالب علم کو صحیح تلفظ و املا اور خوش خطی سکھائی جائے۔ اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ بچوں کو ایسا قاعدہ پڑھایا جائے جس میں اعراب اور نقطوں کے ساتھ حروف تہجی کی شناخت، حرفوں کو جوڑنے کے طریقوں، حروف کے ایک دوسرے سے ملنے کی حالت میں شروع، درمیان اور آخر میں آنے کے لحاظ سے ان کی شکلیں، سکون اور وقف، الف ممدودہ اور الف مقصورہ، یا معروف و یا مجہول، واو لین، واو معروف، مجہول و لین، واو معدولہ، تنوین، تشدید، نون غنہ، حمزہ، واو، یا معروف و یا مجہول وغیرہ کے ساتھ ہائے ملفوظ، ہائے مختفی، ہائے مخلوط یعنی دو چشمیہ، الف و لام، واو یا غیر ملفوظ، اضافت و توصیف، واو عطف وغیرہ مذکورہ تمام امور کو مفردات و مرکبات اور جملوں میں بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آسان اور دل نشین انداز میں سکھایا گیا ہو، اور اس میں قواعد املا وغیرہ کا مکمل طریقے سے لحاظ کیا گیا ہو، تاکہ شروع ہی سے بچے کا تلفظ، املا اور نقل صحیح ہو جائے۔ ان صفات و خصوصیات کے حامل اردو زبان کے قاعدے کے لیے جب ہم نے مروجہ مختلف قاعدوں کو دیکھا تو وہ ہمیں نامکمل نظر آئیں، نیز ان میں بعض مقامات پر املے کی غلطیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ اس لیے ادارہ تعلیم دین تارا-پور کے زیر اہتمام ہم نے مناسب بلکہ وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہوئے نونہالوں کو آسان و دل نشیں انداز میں اردو زبان تقریراً و تحریراً صحت املا کے ساتھ سکھانے کے لیے تحفہ اردو ما طریقہ تعلیم ترتیب دیا، جس کا پہلا، دوسرا، تیسرا حصہ الحمدللہ منظر عام پر آ کر مدارس و مکاتب اور اسکولوں کے درجات ابتدائی تا کلاس فرسٹ سیکنڈ کے نصاب کا جز بن چکا ہے، جس میں حروف تہجی بوقت ترکیب ان کی مختلف شکلوں کی شناخت کے ساتھ مفردات و مرکبات اور جملے آسان اور دل نشیں انداز میں سکھائے گئے ہیں۔ نیز ان میں قواعد املا کا خصوص اہتمام کے ساتھ اساتذہ و معلمین کے لیے ہدایات کی روشنی میں مؤثر و کامیاب طریقہ تعلیم بھی بیان کیا گیا ہے۔ غرض یہ قاعدے بچوں کو اردو زبان صحت تلفظ و ادا اور صحت املا کے ساتھ سکھانے کے حوالے سے ایک بے مثال تحفہ، ایک معلم اور رہنما ہیں، جس کا فائدہ آپ درس و تدریس کے دوران خود ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ واضح رہے کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے محض اس زبان کے الفاظ کا پڑھنا اور سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ متعین الفاظ و عبارت پڑھنے کے ساتھ نقل و املا کے ساتھ اس کی مشق بھی ضروری ہے، جس کی طرف ہم وقتاً فوقتاً اگلی ویڈیو میں رہنمائی کرتے رہیں گے۔ یہ تھی وہ چند بنیادی باتیں جنہیں سمجھے بغیر کسی بھی زبان کو سیکھنا محال ہے۔ مجھے امید ہے کہ یقیناً آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سنیں اور دیکھیں گے
تعلیمی ہدایات پر خصوصی نظر۔ جب تک کے لیے الوداع۔